کے لیے جو اس کے پاسبان اور محافظ ہیں انہیں ختم کرنے کی دنیا کوشش کر رہی ہے، اور جو آج کے زمانے میں پاسبان ہیں انہیں ہم علماء اور مجتہدین کہتے ہیں۔ مجتہد اور عالم اور فقیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی عام انسان ہے، نہیں، جو آج ہمارے لیے امام کے مشن کو زندہ رکھے، جو آج ولایت کو زندہ رکھے ہوئے، جو آج غدیر کو زندہ رکھے ہوئے۔ ہم اگر سچے جناب عباس کے ماننے والے ہیں تو پھر ہمیں اپنے زمانے میں پہچانا کون ہے جو امام زمانہ اور ہمارے درمیان واسطہ ہے، کون ہے جو ہمارا اور غدیر کے درمیان واسطہ ہے۔ اس 1200 سال میں کس نے ہمیں ولایت علی سے آشنا کیا؟ اس 1200 سال میں ساری دشمنیوں کے بعد کس نے غدیر کا دین ہم تک پہنچایا ہے؟ اس 1200 سال میں ساری مخالفتوں کے بعد اگر غدیری ولایت ہم تک پہنچی ہے تو کس کی رحمتوں کا نتیجہ ہے؟ یہی علماء اور یہی مراجع ہیں۔ آج دنیا کو علماء مراجع سے دشمنی اور مخالفت اسی لیے ہے، دنیا جانتی ہے، جیسے یزید کو معلوم تھا کہ جب تک عباس رہیں گے حسین بن علی تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ آج دنیا کو معلوم ہے کہ اگر غدیری دین زندہ ہے تو غیبت کے زمانے میں انہی مراجع اور علماء کی وجہ سے زندہ ہے۔ اس بنیاد پر مخالفت ہے، لیکن جناب عباس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے پیغام دے دیا تھا کہ جب تک غلام عباس زندہ رہتے ہیں آسان نہیں ہوتا ہے کہ امام وقت پر آ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جناب ام البنین سے آ کر کسی نے کہا ہے شہزادی کربلا میں آقا حسین شہید کر دیے گئے، جناب ام البنین نے فرمایا تو نہیں ہو سکتا ہے، آقا حسین قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے، ناممکن ہے۔ کسی نے کہا کیسے شہزادی آپ اتنے اطمینان سے کہہ رہی ہیں کہ امام حسین شہید نہیں ہو سکتے؟ جواب کیا دیا ہے؟ جواب دیا تھا نہیں ہو سکتا ہے کہ میرا عباس موجود ہو اور میرے عباس کے ہوتے ہوئے آقا حسین شہید کر دیا جائے، غازی عباس کے ہوتے ہوئے مولا حسین۔ اس حد تک جناب عباس پہ یقین تھا، جانتے تھے کہ عباس معمولی ذات کا نام نہیں ہے۔ فرمایا کہ عباس کی موجودگی میں میرے آقا پر آنچ آ جائے، نہیں ہو سکتا۔ جب کسی نے کہا کہ شہزادی پہلے عباس شہید کیے گئے پھر آقا حسین شہید ہوئے، تو جملہ کہا گیا، فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میرے غازی کو کوئی شہید کر لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ میرے غازی عباس کے بازوؤں کے ہوتے ہوئے کوئی میرے لال عباس کو شہید کر دے۔ تو پلٹ کے کہنے والوں نے کہا کہ شہزادی پہلے آپ کے لال کے بازو قلم ہوئے ہیں، پھر آپ کا عباس شہید کیا گیا۔ سن کے تڑپ گئی اور تڑپ کے کہا اب مجھے یقین آ گیا کہ اگر میرے لال کے بازو قلم ہوئے ہیں تبھی دشمن میرے لال تک آ سکتا ہے اور اسے شہید کیا، اور جب میرا لال عباس شہید ہوا ہوگا تبھی آقا حسین تک لوگ پہنچے ہوں گے۔ عزیزو اس حد تک اپنے لال جناب عباس پر یقین تھا۔ کربلا میں جناب عباس کے مصائب آسانی سے ایک جملہ عرض کروں گا، جانے والا بھی خطیب اہل بیت تھا، صاحب علم تھا، دینی خدمات انجام دی ہیں، اللہ ان کی خدمتوں کا بہترین صلہ انہیں عطا فرمائے، اور یقیناً ان کے لیے ثواب جاریہ بھی مختلف شکل میں موجود ہے۔ غازی عباس آج ہمارے لیے مصائب کے اعتبار سے یقیناً امام حسین کی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن غازی عباس کی مصیبت کربلا میں آسان نہیں ہے۔ صرف ایک تصور عرض کرنا ہے، جناب عباس کے لیے ہم نے سنا کہ 3 دن کے پیاسے تھے۔ دیکھیے پیاسا ہونا اور ہے، اور کوئی بہادر، شجاع، طاقتور، محبت کرنے والا موجود ہو اور اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپتے رہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، کربلا میں امام حسین بھی پیاسے ہیں، کربلا میں جناب سکینہ بھی پیاسی ہیں، کربلا میں جناب علی اصغر بھی پیاسے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے تصور کیا کہ جس خیمے میں جناب سکینہ پیاسی تھی اسی خیمے میں عباس بھی موجود تھے، جس خیمے میں آقا حسین پیاسے تھے اسی خیمے میں جناب عباس زندہ تھے۔ جناب علی اصغر کی پیاس آپ سنتے رہتے کتنے پیاسے جناب علی اصغر نے، آج جناب علی اصغر کی پیاس کو سن کے آپ تڑپ جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی غور کیا کہ غازی عباس جب جناب علی اصغر کو دیکھتے ہوں گے، جب غازی عباس کی نگاہ جناب سکینہ کے مرجھائے ہوئے چہرے پہ جاتی ہوگی اور معمولاً گھروں میں منظر دیکھا ہو، کبھی کبھی بچے مطالبہ اس سے کرتے ہیں جس سے امید زیادہ ہوتی ہے۔ کربلا کے سلسلے میں بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ بچے ہاتھوں میں خالی پوزے لیے رہتے تھے، جیسے ہی غازی عباس کو دیکھتے تھے ہر
جناب عباس کی نگاہ جاتی ہوگی تو کیا یہ نہ سوچتے ہوں گے کہ میں زندہ ہوں اور سکینہ پیاسی ہے، میں زندہ ہوں اور اصغر پیاسے ہے؟ عزیزو، اسی کو معرفت اہل بیت کہتے ہیں، اسی کو ولایت اہل بیت کہا جاتا ہے، جہاں پر اپنی پسند اور اپنی سوچ اور اپنی مرضی کو ختم کر کے مرضی مولا کا خیال کیا جائے۔ ورنہ جناب عباس کے جذبات کیا نہیں کہتے ہوں گے، عباس تمہارے بازوؤں میں طاقت موجود ہے، تم جاؤ فرات سے پانی لے آؤ تاکہ سکینہ کی پیاس بجھ جائے، جاؤ پانی لے آؤ تاکہ اصغر پیاسے نہ رہے۔ لیکن جب مرضی امام نہیں ہے، غازی عباس خاموش ہیں۔ عزیزو، طاقت نہ ہو اور خاموش ہو جانا یہ اور ہوتا ہے، بازوؤں میں طاقت کے بعد خاموش رہنا یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر جو جا کر لا سکتا ہو، 3 دن اس منظر کو دیکھا ہے، اور 3 دن کیسے گزرے ہیں۔ جناب عباس کو اپنی پیاس کی فکر نہیں ہے، اپنی پیاس کا خیال نہیں ہے، ورنہ فرات پر قبضہ کرنے کے بعد ایک تصور تو یہی ہے کہ اگر فرات کا پانی چلو میں اٹھایا ہے تو ایک طرف دشمن کو دکھایا تھا کہ فرات میرے قبضے میں ہے، اور دوسری طرف یہ بھی پیغام دیا تھا جب خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہوں تو عباس پانی پینے نہیں ہو سکتا ہے، جو کتنا پیاسا ہو لیکن خیال ہے اپنے بچوں کا، کم سن بچوں کا۔ اس عالم میں 3 دن گزرے ہیں، اور اگر مولا عباس نے امام حسین نے اجازت دی بھی تو اسی بات کی تو اجازت دی تھی، بھیا عباس اگر جانا ہی چاہتے ہو تو بچوں کے لیے سبیل آپ کر دو۔ جناب عباس آئے ہیں، ساری منزلیں گزری ہے، ایک منظر آیا ہے کہ جب گھوڑے پہ سنبھلا نہیں گیا ہے، بس ختم کر رہا ہوں۔ جناب ام البنین کا تذکرہ تھا، آپ کے سامنے وہ سارے واقعات ہیں۔ جناب ام البنین جن کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، آج ہمارا سلام ہو ساتھ گرامی کے اوپر، جناب ام البنین کی عظمتوں کو ہمارا سلام ہو۔ عزیزو، کربلا کے بعد زندہ تھی، ایک ماں اپنی ایک اولاد کی جدائی کو برداشت نہیں کر پاتی ہے، اور جہاں عباس جیسا بیٹا ہو، اور تو نہ ایک بیٹا نہ ہو بلکہ 4 بیٹے ایک ساتھ شہید کر دیے گئے۔ تاریخ میں ہے کہ جنت البقیع میں جاتی تھی اور 4 نشان قبر بناتی تھی، نشان قبر بنانے کے بعد فرماتی تھے، بچوں یہ ماں تم پہ ماتم نہیں کرے گی، اے میرے بچوں یہ ماں تم پہ نہیں روئے گی، بلکہ یہ ماں اپنے آقا حسین پہ ماتم کرے گی، یہ ماں اپنے مولا حسین پہ روئے گی۔ عزیزو، جناب عباس پہ نہیں روتی تھی، ایک ماں کا بھی اپنے عباس جیسے بیٹے پر آنسو نہ بہانا یہ آسان نہیں ہے، لیکن ساری مصیبتیں تو تھی، جناب ام البنین گریہ نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی مامتا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ بس ایک تصور ہے، جناب ام البنین جناب عباس پر اپنے بچوں پر نہیں روئی ہے، نہیں گریہ کیا، لیکن ایک مصیبت ایسی ہے جس نے جناب ام البنین کو رلا دیا ہے۔ بس ختم کر رہا ہوں، جناب ام البنین نے ایک موقع پر گریہ فرمایا ہے، بلکہ وہ ایک مصیبت ایسی تھی جس کو سوچ سوچ کے تڑپتی تھی، جس کو سوچ کے گریہ کرتی تھی، اور پھر وہ ایسی مصیبت ہے، روایت میں ہے کہ جب مروان جیسا دشمن اہل بیت بھی اس طرف سے گزرتا تھا جدھر جناب ام البنین اس مرثیہ کو پڑھتی تھی تو وہ بھی سن کے آنسو بہاتا تھا۔ آپ سوچئے کہ جس کو سن کر دشمن بھی رو دے وہ مصیبت کیا تھی۔ جناب ام البنین کے لیے کبھی نہیں روئی ہے، کبھی گریہ نہیں کیا، بلکہ یہی کہتی تھی، میں اپنے آقا حسین کو روؤں، میں تو مولا حسین سے گریہ کروں۔ لیکن جب ایک مصیبت کا تذکرہ سنا ہے، خود اپنی زبان سے کہا، اے میرے لال عباس، مجھے خبر دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو پہلے میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتا تھا، لیکن اے میرے لال عباس، جب تو گھوڑے سے زمین پہ آیا ہے تو تیرے بازو قلم ہو چکے تھے، ہائے میرا لال، بغیر بازو کے منہ کے بل زمین پہ آیا ہے، اپنے آقا کو
ظلموا ومن ينقلب ينقلب خدایا آل محمد کے واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا ذکر کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے، آنے والے مرحوم کے درجات کو عالی فرما، آنے والے انہیں جوار رحمت و جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، خدایا اہل بیت کے واسطہ ہے عثمان صبر عطا فرما، خدایا آل محمد کے واسطہ ہم سب کو اہل بیت کی معرفت عطا فرما، معبود جناب عباس کی معرفت کرنے کی توفیق عنایت فرما، خدایا ہمارے سماج سے ہر طرح کی جہالت کا خاتمہ فرما، خدایا ہمارے سماج سے ہر طرح کی غربت کا خاتمہ فرما، خدایا ہم سب کو اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، خدایا اس پرآشوب دور میں ہم سب کو اپنے بچوں کے صحیح معنی میں تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، خدایا حاضرین کی دلی حاجات کو قبول فرما، معبود جو بیمار و مریض ہوں سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، پالنے والے آل محمد کا واسطہ ہے، عظمت اہل بیت کا واسطہ امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، خدایا محمد آل محمد پر اپنی رحمتیں نازل فرما، خدایا ان کے دشمنوں پر اپنا عذاب نازل فرما، خدایا دنیا سے ظلم ظالمین کا خاتمہ فرما، پالنے والے آل محمد کا واسطہ ہے، اہل بیت کا واسطہ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہے، خدایا آل محمد کا واسطہ ہے، دشمنان حق، دشمنان دین، دشمنان تشیع، دشمنان اسلام، دشمنان ازا، دشمنان مرجعیت کسی بھی شکل و صورت میں اگر لائق ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، معبود اگر لائق ہدایت نہیں ہے تو ان سب پر اپنا عذاب نازل فرما، پالنے والے آل محمد کا واسطہ ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور سب کو امام کے ناصر و شمار فرما، مزید ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید زین العباد ابن مرحوم سید علی حیدر صاحب کی روح کو ایصال فرما۔ اللہ صلی اللہ علیہ الرحمن الرحیم۔